برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رحمت للعالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ عز وجل وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، ہم نے مختلف مجالس میں نبی رحمت حضرت سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وسعتوں کو ذکر کرتے ہوئے عام انسانوں کے ساتھ ان کی رحمت و شفقت، پھر مسلمانوں کے ساتھ خصوصی رؤوف الرحیم ہونا، پھر اسی طرح معاشرے کے ضعیف لوگ مثلا عورتوں کے ساتھ، پھر معاشرے کے اندر مختلف ضعفاء مساکین ہوں یا بچے ہوں، ان سب پہ ہم نے مختصر اپنے پہلی مجالس میں تھوڑا بہت ذکر کر دیا ہے۔ آج کی مجلس میں ہم اس عنوان سے بات کریں گے کہ حضرت رحمت للعالمین کی رحمت اور خصوصی شفقت مریضوں اور کمزوروں پر۔ آپ کو پتہ ہے کہ جسمانی طور پر مرض کی وجہ سے ہر انسان ضعیف ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کا ضعف کبر سنی کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی کسی مرض کی وجہ سے، اور یقیناً مریض معاشرے میں صحیح اور تنومند افراد کی خصوصی رعایت اور نگہداشت کا محتاج ہوتا ہے، چاہے وہ نگہداشت افراد کریں یا حکومت وقت کریں۔ اور پھر یہ دنیا کی زندگی تو پوری کی پوری ابتلاء اور آزمائش ہی سے عبارت ہے۔ یہ بھی شارع الحکیم جل جلالہ کی حکمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو صحت سے بھی آزماتا ہے، قوت اور طاقت سے بھی آزماتا ہے، اور اسی طرح کبھی کمزوری اور مرض اور ضعف سے بھی آزماتا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ۔ اب آپ دیکھیں انسان کی خلقت کا آغاز کس قدر کمزوری سے ہوتا ہے۔ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةٍ، پھر اس میں قوت آتی ہے۔ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً، پھر اس کے بعد کمزوری اور بڑھاپا آ جاتا ہے۔ تو ہر حال میں بندہ اپنے خالق اور رب کی رضا کا طالب ہو، یہ ہے اصل دین، اور یہ ہے اصل اسلامی زندگی، اور یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقصد۔ مریض اور ضعیف اپنی ضعف کی حالت میں اللہ اسے آزماتا ہے، قوی اور صحت مند اور طاقتور اللہ اسے بھی آزماتا ہے۔ اب ضعیف اور کمزور کس طرح صبر اور قناعت سے اپنے مالک حقیقی اور قادر مطلق رب کی رضا کما سکتا ہے، یہ بھی ہمیں علم ہے۔ اور صحیح اور تندرست اور طاقتور اور قوی انسان اللہ کی اس نعمت کو اپنے رب کی اطاعت میں کس طرح صرف کر کے اس کا قرب پا سکتا ہے۔ ہر حال میں اور ہر بندہ رحمان کی رضا کا طالب رہے، یہی بندے کی استقامت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب ہم نے کہہ دیا
کہ ہمارا رب اللہ ہے تو ہر حالت میں جن احوال کا میں نے ذکر کیا ہمیں اس کے حکم کا کاربند اور پابند ہونا ہے۔ اس عالم آزمائش میں استقامت سے اللہ کی رضا کو پانے والا ہی اس دنیا سے حقیقی دولت اور سب سے قیمتی سرمایہ کو جمع کر کے لے جانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، کیا ہے؟ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ کل جو قیامت کے بعد کی زندگی ہے، موت کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے، اس کے لیے ہر بندہ سرمایہ جمع کرے جس حالت میں بھی ہے۔ وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سرمایہ یعنی اللہ کی رضا کا، رحمان کی خوشنودی کا سرمایہ صرف طاقتور ہی کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ طاقت والا اس نعمت کو اس کی رضا میں استعمال کر کے اس کو پا سکتا ہے، اسی سرمایہ کو، اور ضعیف اور کمزور بھی اسی سرمایہ کو حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی راہ میں صبر کر کے، قناعت کر کے، اور اس کی زندگی کو اس کی رضا کے مطابق اعمال کر کے۔ دونوں مستحق ٹھہرتے ہیں سعادت دارین کی، اس دنیا کے اندر اور آخرت کی زندگی میں۔ آدمی جس حالت میں بھی ہو اسے سعادت دارین صرف ایک چیز سے ملے گی۔ طاقتور کس طرح اللہ کو خوش کر سکتا ہے، کمزور کیسے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، صحت مند کیسے اپنے رب کا قرب پاتا ہے، اور ضعیف، بیمار، ناتواں۔ تو یہ استقامت اللہ کے احکام پہ یہ نعمت عظمیٰ ہے، اس دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ بلکہ اگر دو لفظوں میں کہوں تو یہی صراط مستقیم ہے، جس کے لیے ہم ہر روز کئی بار نماز کی ہر رکعت میں اپنے رب سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس دار ابتلا میں، فانی دنیا میں، ناپائیدار زندگی میں، جس میں ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا، تو اصل سرمایہ یہاں کا اللہ کے احکام پہ استقامت، ربنا اللہ، اس پہ استقامت، یہی اصل سرمایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود پر ہم کھڑے رہیں، قائم رہیں۔ شارع الحکیم کی حکمت کے دائرے ہی میں ہر بندہ ہے، قوی ہے، صحت مند ہے، مریض ہے، ضعیف ہے، کوئی بھی اس کی شریعت کے دائرے سے خارج نہیں، نہ اپنی قوت سے کوئی قوی اور نہ ہی اپنی کمزوری اور ضعیف سے کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کے احکام سے فارغ کر سکتا ہے ہی نہیں فارغ کوئی بھی۔ ہر آدمی پابند ہے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے احکام کا۔ یہ ایک تمہید ہم نے اس لیے عرض کی ہے کہ معاشرے کے کمزور اور ضعیف افراد اور ہمارے معاشروں میں صحت مند اور طاقتور افراد کے مابین کیسا رشتہ ہونا چاہیے، کیسا باہمی برتاؤ ہونا چاہیے کہ رب رحیم، رحمان، کریم رب کی رضا کا وہ موجب بن جائے۔ اور پھر حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں آپ کی قابل تقلید سنت، اس کو ہم پالیں، مضبوطی سے تھام لیں، پکڑ لیں اور اسے اختیار کر لیں۔ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی تزکیہ ہے، یہی طہارت ہے، یہی دینداری بھی ہے۔ دینداری یہ نہیں ہے کہ ہم صرف نماز روزے کا اہتمام کر لیں، جو عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کا اہتمام کریں۔ دینداری
یہ ہے کہ ہم اللہ کی شریعت کے ہر حال میں پابند رہیں. اس شریعت کا پہلو معاشرتی ہو، معاشی ہو، اور باہم انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے سے معاملات کا ہو. تمام پہلوؤں کو بیک وقت نظر رکھنا ان پہ، یہ دین ہے. کسی بھی شعبے سے چشم پوشی کر لینا، یقین کر لیں یہی خالق کی ناراضگی کا موجب ہے. اگر ہم عبادت سے اعراض کرتے ہیں، کوئی شخص فرض نماز نہیں ادا کرتا، تو یقیناً وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے. سوال ہوگا، پکڑ ہوگی. اللہ اکبر. تو جس طرح اللہ کی احکام سے عبادات کے اندر اعراض کرنا یہ اللہ کی ناراضگی کا موجب ہے. حضرات گرامی قدر سامعین و ناظرین، بالکل اسی طرح معاشرتی حقوق جو باہم اللہ رسول نے بتائے ہیں، ان سے اعراض بھی یقیناً اللہ کی ناراضگی کا موجب ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس پہلو میں کوتاہی کریں گے، ہم اپنے معاشرے میں قوی، طاقتور، مالدار، ضعیف، کمزور اور محتاج کا خیال نہیں رکھے گا، تو آخرت سے پہلے ان کی اس دنیا کی زندگی میں فساد ہوگا، اور پھر سعادت دارین سے محروم. یہ نقد پریشانی. ہم اگر غور کریں کہ حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اسوہ حسن ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اسے مضبوطی سے پکڑو. جو رسول اللہ نے اپنا نمونہ تمہیں پیش کیا ہے، قول سے تمہاری رہنمائی کی یا عمل سے تمہاری رہنمائی کی. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر کمزوروں، ضعیفوں، مریضوں، ان کی اعانت، ان کی نگہداشت، ان کی عیادت، اس کے اندر کس قدر ترغیب فرمائی ہے. حضرت امام احمد اپنی مسند میں، اور ابن ماجہ اور ترمذی دونوں نے اپنی سنن میں حضرت علی سے یہ روایت نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. اب آپ دیکھیں، جب بھی کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کے پاس پہنچنے تک یقیناً وہ قدم اٹھاتا ہے، چلتا ہے. وہ جنت کے راستے کی طرف چل رہا ہے. اندازہ کریں کس قدر جنت کے راستے کو ہمارے سامنے رات اور دن. یہ نہیں کہ صرف نماز ہی کے وقت کھلا ہے راستہ، نہیں. جب ہم کسی مریض کی عیادت کریں گے اور کسی کمزور کی نگہداشت کریں گے اور اس کے لیے چل کے جائیں گے، تو جناب رسول اللہ حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت کے راستے پہ چل رہے ہو. اگر عیادت کا وقت صبح کا ہو تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں اپنے آقا کا ارشاد. ہم سبھی رسول اللہ کے محب اور عاشق اور محبت کے دعویٰ کرنے والے ہیں. آگے فرمایا اگر شام کا وقت ہو تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ذرا تھوڑا سا ہم تأمل بھی کر لیں کہ کیسا یہ غیبی نظام حرکت میں آتا ہے جب ہم اپنے معاشرے میں کمزوروں کے لیے تھوڑی سی سعی کرتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے مقدس اور معصوم کارندے جن کو اللہ نے بنی آدم کے اعمال کو لکھنے، جمع کرنے، ترتیب دینے پہ معمور فرمایا ہے. اللہ اکبر. ایسے اللہ کے بندے
جو طاقتور بھی ہیں، عباد مکرمون بھی ہیں، رحمان کی اطاعت یہ ان کی غذا ہے، اور ان کے اندر معصیت کی کوئی شوخی نہیں۔ اب جب وہ دعائیں کریں گے ہمارے لیے، اللہ اکبر، ان کی دعائیں کوئی طاقتور اپنی طاقت خرچ کر کے حاصل نہیں کر سکتا، کوئی مقتدر اپنا اقتدار صرف کر کے حاصل نہیں کر سکتا، کوئی مالدار اپنا مال خرچ کر کے نہیں۔ اب آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کا ہمیں مستحق بنا رہے ہیں۔ صرف ایک مریض کی عیادت سے جو بندہ مومن حاصل کر سکتا ہے، اگر ہمارے اندر ایمانی نگاہ بند نہیں اور ہماری بصیرت پردے میں نہیں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معاشرتی آداب کو اختیار کریں۔ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات سے ایسے قیمتی گوہر ہمیں نظر آئیں گے کہ جو ایسے نقش چھوڑیں گے ہمارے دلوں پہ، دماغ پہ، فکر پہ، کہ ہم ہمہ وقت اپنی معاشرتی زندگی کی اصلاح کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اس قولی ہدایت کہ اے لوگو جب تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا۔ اب آپ دیکھیں عملی سنت کے بارے حضرت سہل بن خبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمزور اور اپنے ضعیف ساتھیوں کے لیے خود تشریف لے جاتے ان کے گھروں میں ان کی ملاقات کے لیے اور ان کی عیادت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آپ مریضوں کی عیادت فرماتے اور ان کے جنازوں میں شرکت فرماتے۔ اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ اب ایک اور روایت سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحب خاص، رفیق سفر و حضر اور اول الخلفاء الراشدین، بلکہ اول المومنین اور اصدق الصدیقین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب اپنے ضعیف، بوڑھے اور نابینا والد ابو قحافہ کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے، کب؟ فتح مکہ کے وقت، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سراپا رحمت، حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر انہیں آپ گھر ہی رہنے دیتے، کیوں تکلیف کی؟ میں خود ان کے پاس چل کر آتا۔ حضرت اسماء، اب دیکھیں یہ ہے ضعفاء کی قدردانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور عملی ہدایات۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ داخل ہوئے، مسجد حرام میں تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق یعنی ان کے والد صاحب، ان کے دادا یعنی اپنے والد کو سہارا دے کے اپنے ساتھ لائے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ فرمانے لگے، خوش آمدید، مرحبا اے ابو بکر، مرحبا، مگر اگر آپ انہیں گھر ہی رہنے دیتے تو میں خود ان کے پاس چلاتا۔ پہلی روایت جو ہے یہی حضرت اسماء اس کی راویہ ہیں جو اپنے دادا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ضعیفی کے زمانے کی اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی خدمت میں
حاضر ہونے کے زیادہ حقدار ہیں بجائے اس کے کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے۔ اب یہ حضرت ابوبکر صدیق کا جواب تھا، یہ ان کی محبت تھی، تعظیم تھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضرت اسماء روایت کرتی ہیں کہ جناب رسول اللہ نے انہیں یعنی میرے دادا کو اپنے سامنے بٹھایا، ان کے سینے پہ دست شفقت رکھا، ہاتھ پھیرا اور فرمایا اسلام قبول کر لو۔ پھر حضرت ابو قحافہ اسلام لے آئے۔ اسی طرح سیرت ابن ہشام نے اسی باب میں یعنی ضعیفوں، بوڑھوں اور کمزوروں کے بارے میں ہر مجلس اور زندگی کے ہر موقع پر انہیں مقدم رکھنے کی تعلیمات کو ذکر کیا ہے۔ یہ ہیں سیرت کی کتابیں۔ اسی سے معاشرے سدھرتے ہیں۔ اگر طاقتور اور کمزور اس کے دل میں رحمت نہ ہو اور پھر اس کے دل میں قناعت اور صبر نہ ہو تو پھر معاشرے ان میں فساد آتا ہے۔ اور معاشرے کس طرح پنپتے ہیں؟ ان آداب سے جو جناب رسول اللہ نے قولی اور عملی طور پہ امت کو سکھلائے ہیں۔ پھر اسی طرح رحمان کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ ارحموا من فی الارض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو زمین والوں سے رحمت کا سلوک کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو راستے میں چلتے ہوئے بھی یہ فرمایا کہ بوڑھوں اور ضعیفوں کو تم راستہ دو۔ اسی لیے تنبیہ کے طور پہ آپ نے ارشاد فرمایا من لم یعقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا۔ یہ تنبیہ ہے جس پہ ہم آج کی مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جس شخص نے بڑوں کو توقیر نہ کی، عزت نہ کی، احترام نہ کیا، یہی ہے کوئی بڑا آتا ہے آپ راستہ دیں اسے، اٹھ جائیں اس کے لیے، کھڑے ہوں، اس کو اچھی جگہ بیٹھنے دیں۔ تو فرمایا کہ جو بڑوں کی توقیر نہ کرے، اور اگر آپ بڑے ہیں، طاقتور ہیں، تو بچوں پہ، چھوٹوں پہ شفقت فرمائیں، شفقت کریں ہر اعتبار سے۔ اور فرمایا جس نے چھوٹوں پہ شفقت نہ کی فلیس منا۔ اگر چھوٹے بڑوں کی توقیر نہیں کریں گے اور بڑے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کریں گے تو کتنی بڑی وعید ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے لوگ ہم میں سے نہیں، یعنی یہ مسلمانوں والے کام نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو، جن سے اسلامی معاشرے طاقتور ہوتے ہیں، قوت حاصل کرتے ہیں، ان میں صلاح اور فلاح اور سعادت کا راز ہوتا ہے، ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی پہ آج کی مجلس کا اختتام کرتا ہوں اور کہتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔